اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 پڑھیں گے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، اوپر کسی دین کے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، اوپر کسی دین کے۔ وہم، اور وہ، یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں جو کانوا، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دین پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی دین پر نہیں، حالانکہ وہ سب ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک صحیح حدیث ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نصارہ آپ سے ملنے آئے ہیں تو وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ رافع بن حریملہ ایک شخص تھا، وہ نصارہ سے کہنے لگا کہ تم صحیح دین پر نہیں ہو، اور ساتھ ہی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر دیا، کہنے لگا کہ تمہارا کوئی دین نہیں۔ یہ سن کر نجرانی وفد غصے میں آ گیا، اور ان میں سے بھی ایک شخص اٹھا اور اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہود تم لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ وہ بھی کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے نبی اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہود کا یہ کہنا کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل یعنی یہود کی طرف ہی نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی شریعت کو ماننا ہی نہیں، لیکن نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ملت عیسیٰ ہی حق پر تھی، جسے نصارہ نے مانا، لیکن یہود نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا اور نہ مانا۔ لہٰذا نصارہ کا یہود سے کہنا درست تھا کہ تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، حالانکہ وہ تم لوگوں کی طرف ہی مبعوث کیے گئے تھے، اور ان کی کتاب سارے پیغمبروں کی تصدیق کرتی ہے۔ کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو سچا کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی دین ہے، لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہر گروہ دوسرے گروہ کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ یہ لوگ پڑھ لکھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ کون سا یہ لوگ لا علم ہیں؟ علم رکھتے ہیں، علم ہے اس بات کا کہ یہ آسمانی کتابیں سچی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی سچے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ کتاب اور علم ہونے کے باوجود ایسا کہہ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو لا علم تھے، جن کے پاس کتاب نہ تھی، گویا یہاں عالم جاہل سب برابر ہیں۔ جاہل نے تو لا علمی کی وجہ سے ماننا ہی نہیں ہوتا، جبکہ وہ لوگ جو علم اور کتاب رکھتے ہیں وہ بھی حق ماننے سے انکاری ہیں۔ تو کیا فائدہ ایسے علم کا جو انسان کو راہ راست پر نہ لائے؟ ان میں سے ہر ایک گروہ خود کو حق پر ہی سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط۔ لہٰذا ایسے جھگڑوں کا فیصلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔
وہ واضح اور کھول کر بتا دیں گے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ میں بھی آپس میں عداوت اور دشمنی تھی، لیکن یہ دشمنی صرف اس وقت تک تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ان کی آپس کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ یہ دونوں گروہ اسلام کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی مخالفت میں اکٹھے ہیں، اپنے مفادات کے لیے الگ الگ ہیں، لیکن جب ان کا مقابلہ اسلام سے ہوتا تو آپس میں مل جاتے، ایک ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے پیغمبر بھی سچے ہیں اور کتابیں بھی سچی ہیں، کیونکہ وقت اور حالات کے مطابق پیغمبر بھی بدلتے رہے اور کتابیں بھی، لیکن ہم کسی کتاب یا کسی پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتے، ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان پر قرآن اتارا گیا تو ہمارے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ پچھلی ساری شریعت کی کتابوں کو بند کر دو اور اس پیغمبر پر اترنے والی کتاب کو مانو، اس پر عمل کرو۔ سارے پیغمبر سچے ہیں، لیکن سیرت اور پیروی میرے نبی کی چلے گی۔ اس کے علاوہ اب کوئی دین قابل قبول نہیں۔ یہ آخری کتاب اور یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہی کامیاب ہے، اور اس کا انکار کرنے والا چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یہود کی یہودیت، عیسائیوں کی عیسائیت قابل قبول نہیں۔ اب قابل قبول ہے تو صرف دین محمدی، بس اس کے علاوہ نجات کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔